السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، لیکن ان کی تفصیل بتانے کی بجائے ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں اور اسی طرح پھر دوسرے اور تیسرے موضوع کی پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نجکاری کے حوالے سے ملک کے مختلف اداروں کی جو نجکاری ہو رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس میں سب سے جو ابھی تک اہم نجکاری جس کا حکومت نے تاریخ کا اعلان کر دیا وہ پاکستان انٹرنیشنل یعنی پی آئی اے کی نجکاری ہے، جو 1 اکتوبر کو کہا گیا کہ اس کو نجکاری کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور پھر اسے یہ بھی بتایا گیا کہ اسے نجکاری کو لائیو دکھایا جائے۔ یہ کہ نجکاری اب حکومت کی مجبوری بن چکی ہے، کیونکہ اس پہ اتنا یہ ادارہ جو ہے اتنے زیادہ خسارے میں چل رہا کہ حکومت اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اربوں روپے کے جو اخراجات ہیں وہ ہر سال حکومت کو اپنے پلے سے دینے پڑتے ہیں۔ کبھی جہاز اڑانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں ہوتے، جو تیل کی کمپنی ہے اس کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے، وہ تیل کی سپلائی روک دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تیل نہ ہونے کی وجہ سے جہاز گراؤنڈ ہو گئے اور فلائٹیں جو ہیں وہ منسوخ کرنی پڑی، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ کسی نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ پی آئی اے کو بحال کیا جا سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومتوں کے اپنے مفادات ہیں، کیونکہ حکومتوں نے ہی مختلف جو سیاسی حکومتیں اور دوسرے جو حکومتیں یہاں پہ رہی ہیں انہوں نے اس میں بھرتیاں اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ پی اے ان کا بوجھ ادارہ ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اور دن بدن اس پہ قرضے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی نے اگر کوشش کی کہ کوئی ڈاؤن سائزنگ یا کوئی ایسی اسکیم لائی جائے کہ لوگ خود ہی ادارہ چھوڑ دیں، ان کو پیسے دے دیے جائیں، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ فوری طور پر اس کی نجکاری کر دی جائے، تاکہ جو آئندہ سال اس کے جو قرضے ہیں اس پہ جو واجب الادا رقم ہے وہ حکومت کو نہ دینی پڑے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے 1 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ بتایا گیا کہ 1 اکتوبر کو نجکاری ہوگی، اور یہ لائیو سارے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر مختلف حکومتوں نے اپنی سیاسی اجارہ داریاں قائم کرنے کے لیے یہاں پہ بھرتیاں نہ کی ہوتی اور ادارے کو خود مختار ادارہ بنا کے اسے چلنے دیا ہوتا تو شاید آج پاکستان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ادارے تو ہمارے باقی کے بھی یہی صورتحال۔ حکومت اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ادارے بیچو اور ملک چلاؤ۔ دوسرے آسان لفظوں میں کہ ملک کے اوپر اتنے قرضے ہیں کہ اب گھر کی چیزیں بیچنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ 1 اکتوبر کو پی آئی اے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کا جس میں نام تھا اور دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی کبھی، وہ فروخت ہو رہا ہے، اور یقینی طور پہ ہمارے جو سیاسی رہنما وہ جب یہ فروخت ہوگا وہ پریس کانفرنسیں کریں گے اور
خوشی کا اظہار کریں گے، لیکن میرے نزدیک یہ ایک سوگوار دن ہوگا کہ جب اتنا بڑا ادارہ فروخت کر دیا جائے گا۔ اب اسی نیج کاری کے حوالے سے جو رپورٹ قائمہ کمیٹی میں پیش کی گئی، اس میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ابھی نیج کاری کسی محکمے کی ہوئی نہیں، لیکن نیج کاری کے جو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں مختلف محکموں کے، اور اس میں ایک اور بات کہ جن محکموں کی نیج کاری روک بھی دی گئی ہے وہاں اب تک 2 ارب روپے ادا کیے جا چکے ہیں۔ جس ملک میں یہ حال ہو کہ کوئی محکمہ فروخت بھی نہیں ہوا، کوئی ادارہ نیج کاری کے عمل اس کا مکمل بھی نہیں ہوا، لیکن عوام کا یہ 2 ارب روپیہ وہ فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے ان کو دے دیا گیا اور کوئی عمل مکمل بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس طرح کے حالات میں ملک جو ہے وہ کس طرح چلے گا؟ قرضوں میں دبے ہوئے عوام بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام تو اس کے ذمہ دار نہیں، اس کے ذمہ دار مختلف حکمران ہیں جنہوں نے اپنی پالیسیوں سے ملک کو ڈبو دیا، اور یہی ایک تاثر کیا بننا، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں دنوں میں ان کے حالات بھی بدل گئے، ملک نیچے جاتا رہا اور انفرادی طور پہ لوگ جو ہے وہ اوپر جاتے رہے، اور یہی حال ہر ادارے کا ہے۔ کہیں بھی آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ، وہ ہماری ہاکی ٹیم ہو، کرکٹ ٹیم ہو، ہر کوئی صرف اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے، ملک کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ ریکارڈ بن رہے ہیں، بڑے بڑے بیٹسمینوں کے، بالروں کے ریکارڈ، لیکن پاکستان پھر بھی بالکل کھیلوں میں نیچے جا رہا۔ یہ ایک صورتحال تھی جو آپ کو بتانی تھی، خبروں میں تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن کاش کوئی یہ وجوہات بھی بتائے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آئی ایم ایف کے جو آئندہ اجلاس ہیں اس میں پاکستان کا ایجنڈا قرض دینے کا وہ شامل نہیں ہے۔ کوئی ملک ہمیں قرضہ نہیں دے رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حکومت سے ہی گزشتہ دنوں میں ایک ان کے کمیٹی جو بنائی ہوئی تھی اداروں کے متعلق، اس کے رکن ہیں، انہوں نے بتایا، اور انہوں نے صاف بتایا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن بقول ان کے حکمران اس میں کوئی ان کو دلچسپی نہیں، وہ صرف اپنی حکومت کو طوالت اور سیاسی جو پنجہ آزمائی ہے اس میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے رہے۔ اب ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ وفاق اور پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان میں ترقیاتی کاموں کا جھگڑا چل رہا ہے کہ ہمارے ممبران کو بھی ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ دیے جائیں۔ ملک میں پیسہ نہیں ہے اور یہ ترقیاتی فنڈز لینے ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں، کبھی کبھار کو تعلق جملہ کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ان جو حکمران طبقہ ہے یہ ملک کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا، ان کو ملک کا خیال کیوں نہیں ہوتا۔ یہ ملک ہوگا تو ان کی سیاست بھی چلے گی، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں بھی چلیں گی، اور اگر خدا نخواستہ ملک میں کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے، لوگ بھوکے مرنے شروع ہو گئے، سول وار شروع ہو گئے، تو پھر یہ حکمران کہاں جائیں گے؟ آ جاتا ہے یہ باہر بھاگ جائیں گے، لیکن باہر جا کے یہ رہ نہیں سکتے، ان کو یہ پروٹوکول نہیں مل سکتا،
ان کو یہ ہوٹل والی گاڑیاں نہیں مل سکتی، ان کو یہ سفری واچر نہیں مل سکتے، ان کو ہسپتال کی مفت ادویات نہیں مل سکتی، ان کو بیرون ملک علاج کے لیے فنڈز نہیں مل سکتے، ان کے لیے سڑکوں پہ سگنل بند نہیں ہو سکتے، تو یہ باہر نہیں رہ سکتے۔ یہ ان کی ایک خام خیالی ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے اور کسی باہر کے ملک میں جا کے پناہ لے لیں گے۔ یہ ان کے پاس آخری موقع ہے، ان سیاستدانوں کے پاس، کہ یہ ملک کے لیے کچھ کر لیں اور اپنی جو آخرت ہے اس کو سنبھال لیں، دنیا میں بھی اور دنیا میں جانے کے بعد بھی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ خدا حافظ۔